کہ مثلا علی ابن مہزیار کا مشہور واقعہ، اتنا امام زمانہ کا عاشق، تو واقعاً صبر کی انتہا ہوتی ہے نا، 20 سال حج پہ گیا، کچھ 20 کہتے ہیں کچھ 12 بتاتے ہیں، بہرحال کافی سال یہ حج پہ گیا، کیونکہ اس نے کسی عالم سے پوچھا کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت کرنی ہے، وہ دنیا کی کون سی جگہ ہے جہاں پہ 100% امام زمانہ آتے ہیں، تو اس کو بتایا گیا کہ وہ جگہ جو ہے کعبۃ اللہ ہے، حج کا مقام ہے، کیونکہ حج امام زمانہ پر واجب ہے اور امام زمانہ ہر سال حج پہ آتے ہیں، تو یہ ہر سال حج پہ جاتا تھا امام زمانہ کی زیارت۔ اس نے شریعتاً خود کو پابند کیا تھا، کہتا میں نماز وقت پہ پڑھتا، تہجد پڑھتا، ہر کام کرتا، ہر لذت اللہ نے دی تھی، لیکن یہ عشق امام زمانہ جو تھا، یہ تڑپ جو میرے وجود میں تھی، اس نے مجھے بے سکون کر کے رکھا تھا، ہر سال جاتا، گڑ گڑاتا، روتا، لیکن اتنے سال گزر گئے مجھے زیارت نہیں ہوئی۔ آخری سال جب میں گیا، اب میری ہمت جواب دے گئی، کیونکہ اتنے سالوں سے آیا، رو رو کے تھک گیا، اب میں نے کعبے کے غلاف کو پکڑا اور میں نے چینخ چینخ کر کہا کہ پروردگارا، کیوں تو نے اپنے ولی کو چھپایا ہے، کیوں حضرت مصطفیٰ کی جانشین کو چھپایا، میں اتنے سالوں سے آ رہا ہوں، مجھے زیارت کیوں نہیں کروا رہا پروردگارا؟ کہتا ایک مرتبہ کسی نے میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا علی ابن مہزیار، خدا نے نہیں چھپایا، تمہارے عمل نے امام زمانہ کو تجھ سے چھپایا ہوا ہے۔ مطلب اگر اعمال انسان کے نیک ہو جائیں تو یقیناً امام زمانہ اپنی زیارت کرواتے ہیں، لیکن اگر انسان کے اعمال برے ہو جائیں تو امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوتی۔ کہتا میں نے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا کہاں ہے میرے امام زمانہ، کہاں ہے میرے آقا؟ کہا تجھے لے کر چلو، لمبا ایک سفر ہے، لمبی کہانی ہے، تو سفر سے طے کرتے کرتے ایک صحرا میں پہنچے، ایک ریگستان تھا، صحرا تھا، جس صحرا میں خیمہ لگا تھا اور خیمے کے اطراف میں سبز رنگ کی روشنی تھی۔ کہتا ہے مجھے کہا یہیں پہ رک جاؤ، میں اجازت لے کر آ جاؤں۔ علی ابن مہزیار کہتا ہے یہ میری زندگی کا، یعنی وہ انتظار جو اتنے سالوں سے میں نے کیا وہ اپنی جگہ، لیکن یہ چند لمحوں کا انتظار قیامت کے برابر تھا۔ اسی خوف میں کھڑا تھا کہ ایسا نہ ہو یہاں سے امام جواب دے دیں کہ مجھے نہیں ملنا اور مولا سے مل نہ پاؤں۔ کہتے ہیں وہ شخص باہر آیا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اس نے کہا جاؤ امام نے اجازت دی، جا کے ملا۔ اتنے سالوں کا انتظار۔ علی ابن مہزیار کہتا ہے کہ خیمے کو دیکھا، بیچ میں ایک باریک سا پردہ لگا ہوا تھا، ہاں، اور مجھے کچھ فاصلے پہ تکیے لگے ہوئے تھے، زمین پر کوئی کالیچہ نہیں تھا، زمین تھی، تکیے تھے، مجھے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، اور پردے کے پیچھے سے ہلکا سا مجھے میرے آقا کا چہرہ نظر آ رہا تھا، میں نے سلام کیا، مولا نے جواب دیا، اور پہلا انتظار جب انسان کو نگاہ پڑتی ہے تو مبہوت ہو جاتا ہے عشق امام زمانہ۔ کہتا پہلا جملہ جو امام نے کہا، مجھے کہا علی ابن مہزیار اتنے سالوں سے تیرا امام تیرا انتظار کر رہا ہے، تم نے آتے آتے اتنی دیر کیوں کر دی؟ علی ابن مہزیار فرماتے مولا کہنا تو مجھے چاہیے، اتنے سالوں سے میں آ رہا تھا، آپ نے اتنا انتظار کیوں کروایا؟ اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ علی ابن مہزیار میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ تو امام نے کہا علی ابن مہزیار تیرا ایک عمل تھا جس کی وجہ سے تو میری زیارت سے محروم تھا، اس سال ہم نے دعا کی، تیرا وہ عمل پورا ہوا، تو ہماری زیارت کو آ گیا۔ کہ مولا وہ کون سا عمل تھا؟ کہ علی ابن مہزیار اتنے سالوں سے تو ہر عمل انجام دیتا تھا، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن تو اپنی سگی بہن سے ناراض تھا، اتنے سال اپنی بہن سے ملنے نہیں گیا علی ابن مہزیار، اور تو ہم سے ملنا چاہتا تھا، جب تو ہمارے شیعوں سے قطع رحم کرے گا تو ہم تیرے ساتھ کس طرح صلہ رحم کریں گے؟ کہ اس سال تو آ رہا تھا، ہم نے دیکھ لیا تمہارا صبر جواب دے گیا ہے، لہٰذا ہم نے تمہارے دل میں ڈالا کہ جاؤ اس بہن سے مل کے پھر ہمارے پاس آؤ۔ اس سال تو بہن سے گیا، ملا، جو رنج تھا، جو دکھ تھا، تم لوگوں نے آپس میں دور کیا، اب جب آئے تم کعبۃ اللہ کے پاس، ہم نے تجھے اپنی طرف بلایا ہے۔ کہتے ہاں مولا یہ میری غلطی تھی۔ تو فرمایا وہ دل کبھی بھی عاشق امام، وہ دل کبھی بھی زیارت امام نہیں کر سکتا جس دل میں اپنی ذات کی خاطر کسی سے آپ نے دشمنی رکھی ہوئی ہے، اپنی ذات کی خاطر کسی سے آپ نے بغض رکھا ہوا ہے، کسی سے نفرت ذات کی خاطر نہیں کرنی، اس دل میں نفرت کرنی ہے اللہ کی خاطر، محبت کرنی ہے اللہ کی خاطر۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مجھے دکھ دیا، میرے پیسے کھا گیا، مجھے تکلیف دی اور میں اس سے دشمنی کر رہا ہوں اپنی ذات کی خاطر نہیں، سارے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دینے۔ دشمن اسے بنانا ہے جو اللہ کا دشمن ہے، نفرت اس سے کرنی ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ دل، قلب، یہ قلب جو ہے اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ اللہ رہتا ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہوگی تو یہ شرک ہے، یہ شرک خفی ہے۔